أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ترجمہ سماعت فرمائی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئی ہیں انہیں ہرگز مرد نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہے. انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے. اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے. اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئی ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. اے وطن پیارے وطن تجھ پہ اگر جاں نثار، اے وطن پیارے وطن تجھ پہ اگر جاں نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں تمام شرکائے محفل سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی نشست پر کھڑے ہو جائیں. پاکستان کا قومی ترانہ. خیبر پختونخوا پولیس میں میں ذکی الرحمان آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. زما د طرف نه هم ښاغلي ټولو خوږو مېلمنو ته او هرکلی او ستړي مه شئ. ویاړ کوم چې په نن دومره ښایسته او ښکلې ورځ باندې نن موږ او تاسو ټول په شریکه دا ټریبیوټ خپلو شهیدانو ته او غازیانو ته وړاندې کوو. دې موقع باندې به یو خبره زه وکړم. یو وړوکې غونډې کې شعر دی چې وي په خپله خاوره قربان شوي شهیدان وګورئ، په خپله خاوره قربان شوي شهیدان وګورئ. دغه جذبې د خیبر پښتونخوا پولیس ایمان وګورئ، دغه جذبې د خیبر پښتونخوا ایمان وګورئ، دا غازیان وګورئ، دا شهیدان وګورئ، په خپله خاوره قربان شوي دا ځوانان وګورئ. شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا، شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا. قسم ہے تم کو اے سرفروشو
لہو ہمارا بھلا نہ دینا. زه دا خبره ډېره یقین سره کول غواړم چې زموږ د خیبر پښتونخوا زموږ ننګیالیانو زموږ دغه سربازانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي او لا تر اوسه دمه ورکوي لګیا دی. د دغې غازیانو د دغې شهیدانو میندو ته سلام. جی خیبر پختونخوا پولیس کی تاریخ ایک کا ایک صفحہ ایسی عظیم قربانیوں سے بھرا پڑا ہے جس کو اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں تو مہینے گزر جائیں گے. جی څنګه چې مونږ ټولو ته پته ده چې هر کال په دې ورځ باندې 4 اګست باندې یوم شهدا چې دی هغه منځلې کیږي او دا دي ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوو. یوم شهدا اهمیت د دې مقصد باندې رڼا اچولو دپاره ډېر محترم محمد علي بابا خیل ایډیشنل آی جی آپریشن خیبر پختونخوا له خواست کوم چې هغې دلته تشریف راوړي. محمد علی بابا خیل ایڈیشنل. لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. میں انسپکٹر جنرل آف پولیس اور خیبر پختونخوا کے تمام آفیسرز اور رینکس کی جانب سے آج کے مہمان خصوصی حمایت اللہ خان صاحب وزیر خزانہ، لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات ہلال امتیاز ملٹری، میجر جنرل نور ولی، ایئر مارشل رانا حاکم، ایڈیشنل چیف سیکریٹری، سول و ملٹری بیوروکریسی، وزراء صاحبان، پارلیمنٹیرینز، سول سوسائٹی کے نمائندے، بلدیاتی اداروں کے منتخب نمائندے، میڈیا کے دوستوں کو، سب کو آج کی تقریب میں انسپکٹر جنرل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. خواتین و حضرات، ہماری روایات کے مطابق ہم شہداء کی خاندانوں کا استقبال چند سیکنڈ کے لیے احتراماً کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں. آپ سے التماس ہے کہ آپ ان کے احترام میں اگر اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں تو دیٹ ول بی اے ہومیج. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا سر. ویسے تو اگست کا مہینہ آزادی کے مہینے کے طور پر اہم ہے، لیکن گزشتہ کئی برسوں سے 4 اگست شہدائے پولیس کی قربانیوں کی یاد اور اعتراف کی تجدید کا دن ہے. آج کا دن وطن کی دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس کے بہادر سپوتوں کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ ان بہادر بیٹوں کے خاندان کے افراد کے ساتھ مل بیٹھنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے. آج کی نشست کا واحد مقصد ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. معزز خواتین و حضرات، ان شہداء نے اپنے لہو سے تاریخ رقم کی اور بے مثال بہادری، حوصلے اور فرشناسی کی نئی مثال قائم کی. خواتین و حضرات، 4 اگست ہماری تاریخ کا ایک یادگار دن بن چکا ہے. یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد لازوال قربانیوں کو یاد رکھنا اور اپنی نوجوان نسل کو اس بات کی ترغیب دینا کہ معاشروں کی آزادی، پرامن فضا ان عظیم افراد کی قربانیوں کی مرہون منت ہے. شہداء اور غازی ہمارا وہ قیمتی سرمایہ ہیں جنہوں نے قیام امن کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کی. 25ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے نتیجے میں قبائلی علاقوں کی حیثیت ہی تبدیل نہیں ہو گئی، ہماری ذمہ داریاں بھی تبدیل ہو گئیں. اور اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی پولیس کے ساتھ اب افغانستان کے 7 جو 7 پروونسز ہیں اس کی پولیسنگ اس کے ساتھ جو ہے وہ اب ہم گریجولی ایک مرجر پروسیس میں جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے سیکیورٹی چیلنجز میں بھی اضافہ ہوا ہے. دہشت گردی کا بنیادی مقصد ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھانا ہوتا ہے، لیکن افواج پاکستان اور خیبر پختونخوا پولیس کے جوانوں کی قربانیوں نے عوام اور پولیس کے درمیان فاصلوں کو کم کر دیا، جس کی مرہون منت افواج پاکستان اور پولیس کی قربانیوں کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی. معزز حاضرین کرام، پاکستان پولیس کی قربانیوں کی داستان میں خیبر پختونخوا کی فہرست کافی طویل ہے. اب تک فرائض کی ادائیگی کے دوران
خیبر پختونخوا پولیس کے تمام رینک سے 1982 آفیسرز اور اہلکار شہید اور 2223 افراد زخمی ہوئے۔ میں حاضرین مجلس کو یہ بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک کے پی پولیس کے تمام اضلاع اور یونٹس قربانیوں کی لازوال داستان رقم کر چکے ہیں۔ قربانیوں کی فہرست میں 358 شہداء کے ساتھ پشاور پولیس زیر فہرست ہے، جبکہ 221 قربانیوں کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کی پولیس اور 221 قربانیوں کے ساتھ بنو پولیس تیسرے نمبر پر ہیں۔ رواں سال کے دوران خیبر پختونخوا پولیس نے امن امان کے قیام کے لیے 137 جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کل شہداء کی تعداد خیبر پختونخوا میں اس وقت اس پروونس میں پچھلے 7 ماہ میں 303 افراد کی ہے، جس میں سے 150 کا تعلق خیبر پختونخوا کی غیور پولیس سے ہے۔ معزز حاضرین مجلس، اس میں کوئی شک نہیں کہ خیبر پختونخوا پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر سینئر آفیسرز نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر کے امر ہو گئے، لیکن قربانیوں کی اس فہرست میں 1400 کے قریب کانسٹیبلز نے اپنا حصہ ڈال کر یہ ثابت کیا ہے کہ وطن کے دفاع کا ہر اول دستہ ہمارے جونیئر رینکس کے آفیسرز ہیں، جن کی ریاستی اور عوامی سطح پر مزید پذیرائی کی ضرورت ہے۔ سیاسی قیادت کی سیکیورٹی سے لے کر عام شہری کے جان و مال کی تحفظ، پولیو ورکرز کی سیکیورٹی، انتخابی سرگرمیوں کے دوران سیکیورٹی ڈیوٹیاں، عبادت گاہوں کی سیکیورٹی، پریس کلب، مذہبی تہوار، اہم تنصیبات کی سیکیورٹی کے فرائض کے دوران پولیس کے جوانوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے معاشرے کو پرامن رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود خیبر پختونخوا پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ سال 2022 کے دوران شہداء کے لواحقین میں 55 کروڑ روپے، جبکہ رواں سال کے دوران 1 ارب 38 کروڑ 50 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح غازیوں کی فلاح و بہبود بھی خیبر پختونخوا پولیس کی اہم ترجیحات میں شامل ہیں۔ سال 2022 کے دوران غازیوں کی فلاح و بہبود پر 57 لاکھ اور امثال 4 کروڑ 8 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے۔ موجودہ حالات میں پولیس کے مورائل کو بلند رکھنا صرف حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ پولیس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ عوامی سطح پر پولیس کے مورائل کو بلند رکھنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ جہاں پہ بھی پولیس کے شہداء کی یادگار ہے تو وہ صرف پولیس لائنز میں نہیں ہے، پولیس کی اسٹیبلشمنٹس میں بھی ہے، لیکن پبلک پلیسز پہ ہے، مین شاہراہوں پہ ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس اونرشپ کو پولیس کی ایکسکلوسیو اونرشپ سے آپ اس کو عوامی سول سوسائٹی کی اونرشپ میں لیں، تاکہ ہم بھی یہ سمجھیں کہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور جو قربانیاں خیبر پختونخوا کی پولیس یا پاکستان کی پولیس وہ اپنے فرائض کے دوران وہ اپنی قربانیاں جو ہے وہ اس راہ میں جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ پبلک سطح پہ بھی ہونی چاہیے۔ میں آخر میں شہداء کے لواحقین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ خیبر پختونخوا پولیس زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ Thank you so much, sir. Thank you so much. ډیره مننه جی څنګه چې سر خبرې وکړې او یقینا دا خبره د چا نه پټه نه ده چې د ټولو نه زیاتې قربانۍ د خیبر پختونخوا پولیس ورکړي دي په هر ځای کې، او دغه قربانیو سره منم چې د شهید په نوم یادېږي، خو ډېرې میندې بورې شوي دي، ډېرې ښځې کونډې شوي دي، ډېرې خویندې د رور او د پلار د شفقت نه محرومې شوي دي، خو بیا هم موږ په دغه غازیانو او شهیدانو باندې ویاړ کوو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ میرے وطن کی مٹی گواہ رہنا، عظیم تر ہے، عظیم تر ہے تو، اور کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اس وقت ہمارے بھائی یہیں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ مردہ ان کو مت کہو۔ اب وی آر کمنسنگ اور فلورل ریت سیریمنی، اینڈ فار دیٹ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا
ایئر وائس مارشل رانا حکیم رضا صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ریت رکھیں شہداء کی یادگار پہ. اسسٹنٹ چیف سیکرٹری زبیر اصغر قریشی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ریت رکھیں شہداء کی یادگار پہ. I would like to invite a man who is always leading from the front, محترم انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا جناب اختر حیات خان صاحب. اب میں دعوت دوں گا جی منسٹر فائنانس حمایت اللہ خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور شہداء کی یادگار پہ ریت رکھیں. جی حمایت اللہ خان صاحب. Now I would like to invite a person جن کے لیے جیسے Wordsworth said for Milton, a star that dwells apart. Corps Commander General Lieutenant General Hassan Azhar Hayat Saab, Hilal Imtiaz Military. Corps Commander Lieutenant General Hassan Azhar Hayat Saab. تھینک یو سو مچ سر. شہداء کی لسٹ بہت طویل ہے. اسی طرح ایک شہید اخون آباد کا علاقہ موبائل پولیس بام بلاسٹ اور عامر نواز شہید یہ ہیڈ کانسٹیبل تھے. کسی بھی شہید کی بیوہ اور والدین سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے خاندان سے جو شخص ملک و قوم کی سالمیت اور بقا کی خاطر قربان ہو گیا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، تو مینا انہوں نے کیا کہا ہوگا؟
ځکه صاحب دا ډېره د ویاړ خبرې چې په یو کور کې د شهید په نوم باندې لور خور یا مور یادېږي او هغې په دغې نوم باندې ټول عمر تېرولو له تیار وي او خوش قسمت هغه فیملیز چې د هغې په کور کې شهادت نصیب شي یا د هغې په کور کې غازیان وي. بالکل انہوں نے یہی کہا کہ خوش نصیب ہیں ہم کہ رب کائنات نے یہ اعزاز ہمیں بخشا. آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عامر نواز شہید کی بیٹی کشش عامر اپنے والد کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیسے کرتی ہے. بھرپور تالیوں میں کشش عامر. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. محترم مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم. افق کی سرخ قبا سے سراغ ملتا ہے، افق کی سرخ قبا سے سراغ ملتا ہے، ہمارا خون ستاروں میں جگمگائے گا. ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، تو کہاں سے ہمارا جواب لائے گا. معزز حاضرین، آج 4 اگست ہے. آج ہم سب کا یہاں پر اکٹھا ہونا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ وطن، یہ ڈپارٹمنٹ اپنے شہداء کو نہیں بھولا، ان کے وارثاء کو نہیں بھولا. 4 اگست میرے والد کی شہادت اور ان تمام پولیس افسران اور جوانوں کی شہادت کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے شہید ہو کر اپنے بچوں کو تو یتیم کر دیا پر اس وطن پر آنچ تک نہیں آنے دی. میری ماں کی طرح کئی ماؤں کے سر سے ٹھنڈی چھاؤں تو ہٹ گئی مگر اس وطن کی طرح ان کے منہ سے اف تک نہ نکلی. اور آج وہ مائیں اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر اس ملک پر ان کی جانیں نثار کرنے کے لیے پرعزم ہیں. جناب، ہم اس مٹی کی پیداوار ہیں جہاں سر تو کٹ جاتا ہے پر دشمن کے ناپاک ارادوں کے آگے سر جھکتا نہیں. اے عرض وطن، اے عرض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، اے عرض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے. آج کا یہ دن موت کی آغوش میں موت کو شکست دینے والے شہداء کے لیے ہے. آج کا یہ دن ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جانیں اس ملک کے لیے قربان کر دی. آج کا یہ دن DIG ملک سعد کے لیے ہے. آج کا یہ دن DIG عابد علی کے لیے ہے. آج کا یہ دن SP طاہر داور کے لیے ہے. آج کا یہ دن میرے بابا عامر نواز کے لیے ہے. یہ پشاور پولیس لائن میں شہید ہونے والے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہونے والے، یہ مردان میں شہید ہونے والے اور ان تمام شہداء کے لیے ہے جنہوں نے اس ملک کی خاطر، ہمارے کل کی خاطر اپنا آج قربان کر دیا. ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے ہیں، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے ہیں، بری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا ہے. ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جلا کے دیپ جلے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے. معزز حاضرین، میں پولیس کے ان جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نوجوان اپنے جسموں کا پارا پارا، اپنے جسم کا لہو قطرہ قطرہ محور رقص وطن کے لیے قربان کر دیتے ہیں، دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں اور اغواکاروں کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتے اور انہیں خاک میں ملا دیتے ہیں. اس وطن کی پکار پر جانے نثار ہیں، اس وطن کی پکار پر جانے نثار ہیں، تیر کی ضرورت نہیں یہ تن ہی تلوار ہے. آپ کی سماعت کا بہت شکریہ. خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اس شہید کی بیٹی کو سلوٹ کروں آپ کے سامنے. آ جاؤ کشش. لوریانې هسې هم د پلار ته ډېرې ګرانې وي او په لوریانو باندې پلاران ډېر ګراني، خو دا د ملک او د قوم هغه لوریانې دي چې دې ټولو ته چې کوم غازیان دي، کوم شهیدان دي او کوم سلامت دي، دې ټولو ته سلام دی. جی ذکي صاحب، جی سلسله به همداسې بوځو، وړاندې به بوځو څنګه چې موږ ټولو ته پته ده چې د 65 او 71 په جنگ کې هغه وخت زمونږ د هغې وخت فنکارانو د خپل ملي نغمو په زور باندې د قوم په بچو کې یو داسې جذبه را بیداره کړه چې د لاهور او د سیالکوټ په محاذ باندې دغې سربازانو سره هغوی څنګ په څنګ او اوږه په اوږه ودرېدل او هغوی ته دا ثابته کړه چې که زمونږ فوج یا زمونږ پولیس جنګېږي نو موږ ورسره سر کې جنګېږو. جی بالکل.
آج یوم شہداء خیبر پختونخوا پولیس کے موقع پر کچھ اسی جذبے کے تحت ہمارا خون گرمانے اور شہداء کے ساتھ ساتھ غازیوں کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. پرائڈ آف پرفارمنس The one and only, please welcome Shaukat Mahmood. زان پزمک ادا سے خخ کڑا لکا تخم زان پزمک ادا سے خخ کڑا لکا تخم کلوی غواڑے دخاورو پا مقام شاہ. خیبر پختونخوا کے پولیس کے وہ سپوت جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ. شہیدوں اور غازیوں کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا، آگ لگانے جو آئے تھے آشیانے کو، آگ لگانے جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے ہم نے. اب خراج عقیدت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شہداء اور غازیوں کو جو ان کی فیملیز ہیں، اور غازی خود ایک ایک کر کے آئیں گے. پہلے میں دعوت دوں گا ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایئر وائس مارشل رانا حکیم رضا صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. شہید ڈی ایس پی اقبال محمد گاؤں عدیزئی پشاور میں 1964 میں پیدا ہوئے. آپ ایک نہایت ہی ایماندار شخصیت کے مالک تھے. آپ نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی اور پولیس میں شوق کی بنا پر 1985 میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوئے. آپ 1987 میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. ڈی ایس پی اقبال محمد بطور ایس ڈی پی او لکی مروت فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ 30 مارچ 2023 کو پولیس اسٹیشن صدر لکی مروت پر دہشت گردوں نے بھاری اسلحہ کے ساتھ حملہ کیا، جس کی اطلاع پاتے ہی ڈی ایس پی اقبال محمد شہید خود ہمراہ نفری کے اے پی سی گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے. آپ راستے میں جا رہے تھے کہ ملزمان دہشت گردوں نے لکی میاں والی روڈ پر بذریعہ آئی ای ڈی ڈی ایس پی اقبال محمد کی گاڑی اے پی سی پر حملہ کیا اور دھماکہ کی وجہ سے ڈی ایس پی اقبال محمد ہمراہ نفری شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور اپنی دلیری کی لازوال داستان رقم کی. شہید ڈی ایس پی اقبال محمد کا کردار محکمہ پولیس کے لیے قابل ستائش ہے. شہید ڈی ایس پی اقبال محمد کے پسماندگان میں 6 بچے شامل ہیں، جن میں 5 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. ایس پی شازیہ شہید ڈی ایس پی اقبال محمد کے بیٹے عدنان خان کو اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہیں. عدنان خان. اب میں دعوت دوں گا جی ایڈیشنل چیف سیکرٹری زبیر اصغر قریشی صاحب کو کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. شہید ڈی ایس پی سردار حسین. شہید ڈی ایس پی سردار حسین 1967 میں گاؤں گاڑا تاجک مترا پشاور میں پیدا ہوئے. آپ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور بعد میں 1985 میں محکمہ پولیس میں بطور کانسٹیبل بھرتی ہوئے. شہید بچپن سے ایک فرما بردار بیٹے اور مہم جوئی کے دلدادہ تھے. ڈی ایس پی سردار حسین کی تعیناتی بطور ایس ڈی پی او صدر سرکل 23/9/2022 پشاور ہوئی تھی. 13 جنوری 2023 کو جب دہشت گردوں نے پولیس اسٹیشن سربند پر حملہ کیا تو ڈی ایس پی سردار حسین اپنے محافظوں کے ساتھ، جس میں کانسٹیبل ارشاد نمبر 4/22/9 اور کانسٹیبل جہاں زیب بیلٹ نمبر 2171 موقع پر پہنچے اور دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی. پولیس اور نامعلوم دہشت گردوں کے مابین فائرنگ شروع ہوئی جو کہ 1.5 گھنٹے تک جاری رہی اور آپ نے بہادری اور جواں مردی سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں کانسٹیبل ارشاد نے موقع پر ہی جام شہادت نوش کیا اور ڈی ایس پی سردار حسین اور کانسٹیبل جہاں زیب دونوں شدید زخمی ہوئے، جن کو فوری طور پر ایمبولینس میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس HMC روانہ کیا گیا.
مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جناب DSP سردار حسین اور کانسٹیبل جہاں زیب بھی شہادت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہوئے۔ شہید کے پسماندگان میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ اس وقت ASP تلال ان کے بیٹے احمد سردار کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ احمد سردار۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ۔ اب میں گزارش کروں گا جی، A man, he is always leading from the front. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، ہمارے محترم انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا جناب اختر حیات خان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں۔ شہید کانسٹیبل بہادر شیر۔ شہید کانسٹیبل بہادر شیر ضلع خیبر میں سال 1982 میں پیدا ہوئے اور محکمہ پولیس میں بطور سپاہی سال 2008 میں بھرتی ہوئے۔ آپ سال 1996 میں رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے۔ شہید کانسٹیبل بہادر شیر مورخہ 20 جولائی 2023 کو بوقت صبح 11:05 بجے پولیس اسٹیشن باڑہ کے مین گیٹ پر ڈیوٹی پر مامور تھے کہ اچانک 2 دہشت گردوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی اندھاتھن فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی شہید کانسٹیبل بہادر شیر نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوابی کارروائی شروع کر دی اور ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن بالآخر بم بلاسٹ کی وجہ سے کانسٹیبل بہادر شیر نے جام شہادت نوش کیا اور بہادری اور جواں مردی کی داستان رقم کی۔ شہید بہادر شیر کا کردار محکمہ پولیس کے لیے قابل تعریف ہے، جو کہ تا حیات یاد رکھا جائے گا۔ شہید بہادر شیر نے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن وطن کے دشمنوں کے مذموم مقاصد خاک میں ملا دیے۔ قوم اپنے اس شیر سپوت کی قربانی کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہید کانسٹیبل بہادر شیر کے پسماندگان میں 7 بچے شامل ہیں، جن میں 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے شامل ہیں۔ ان کے بیٹے شمال خان اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ شمال خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میں منسٹر فائنانس حمایت اللہ خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں جی۔ غازی انسپیکٹر عابد اقبال۔ غازی انسپیکٹر عابد اقبال کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں چاسالے والا ڈیوالا سے ہے۔ اپنے گاؤں سے میٹرک کر کے علم کی تلاش میں سفر جاری رکھتے ہوئے پولیٹیکل سائنس میں MA کی ڈگری حاصل کی اور 2011 میں محکمہ پولیس میں بحیثیت اسسٹنٹ سب انسپیکٹر شمولیت اختیار کی۔ 4 مئی 2023 کو غازی انسپیکٹر عابد اقبال اپنے محافظوں کے ہمراہ ڈیوٹی اسٹیشن کی جانب رواں تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار 2 دہشت گردوں نے انہیں ٹارگٹ کیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے DSP عابد اقبال اور ان کے محافظ زخمی ہوئے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کہ مستاق جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مقابلے کی اطلاع پر ایلیٹ اور SCU کے دستے آپ کی مدد کو پہنچ گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں دونوں دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، جس میں ایک بدنام زمانہ دہشت گرد اور ٹارگٹ کلر اقبال کھیارا بھی شامل تھا۔ غازی انسپیکٹر عابد اقبال اب روح بصحت ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ ایک بار پھر سماج دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔
غازی انسپیکٹر عابد اقبال. Thank you so much, sir. Thank you. اب میں گور کمانڈر صاحب لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات صاحب ہلال امتیاز ملٹری سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں. غازی ہیڈ کانسٹیبل مشکات اللہ. غازی ہیڈ کانسٹیبل مشکات اللہ ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں پنیالہ میں 1975 میں پیدا ہوئے. اس بہادر جوان نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے ہائی اسکول سے حاصل کی اور 2001 میں محکمہ پولیس میں شمولیت اختیار کی اور مختلف کورسز پاس کر کے ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی پائی. 29 دسمبر 2022 کی یک بستہ رات غازی ہیڈ کانسٹیبل جو کہ چوکی ٹکواڑہ میں انچارج تھے اپنے دیگر سٹاف کے ساتھ موجود تھے کہ دہشت گردوں نے چوکی پر حملہ کیا. غازی ہیڈ کانسٹیبل مشکات اللہ اور ساتھیوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور دہشت گردوں سے 1.5 گھنٹے تک برسر پیکار رہے. ان کے ساتھی حملے میں زخمی ہوئے مگر غازی مشکات اللہ نے بحیثیت کمانڈر تنہا یہ میدان سنبھالے رکھا اور انہوں نے حملہ پسپا کیا. تاہم دشمنوں نے جاتے جاتے ہینڈ گرنیڈ کا استعمال کیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے. غازی ہیڈ کانسٹیبل کو طبی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن افسوس کہ اس مارکے میں آپ کو اپنے بازو کی قربانی دینی پڑی مگر حوصلے آج بھی بلند ہیں. غازی مشکات اللہ. Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. بہت بہت شکریہ جی ډیره زیاته مننه او یقینا دا لمحې چې څومره د خوشحالۍ دي هماغومره د خفګان هم دي خو ویاړ کوو په تاسو ټولو باندې چې کوم غازیان دي او چې کوم زموږ شهیدان دي. پروګرام وړاندې بوزو خو په دې موقع یو بله خبره زه کول غواړم. زموږ د سیمې ډېر ناموړ یو څو زموږ داسې د ملک پہچان زموږ فاسٹ بالر عمر گل صاحب تشریف راوړو، زموږ د سکواش انټرنیشنل پلیئر جان شیر خان صاحب تشریف راوړو او زموږ د سیمې یو ډېر ستر لیکوال کالم نگار شاعر او ادیب اباسین یوسفزی صاحب تشریف راوړو. هغې ته هم هرکلی وایو. او اوس واړه ماشومان هغه ماشومان دي هلکان دي او جینکۍ زموږ د دغې شهیدانو ګلونه دي، زموږ د دغې غازیانو ګلونه دي. او څنګه که مونږ د 65 او د 71 ذکر وکړو په هغې وخت کې چې څنګه مونږ چې ملي نغمو زموږ په فوج کې زموږ په دپات زموږ چې کوم دا زموږ د سربازان دي په دې کې یو جذبه را پیدا کړې وه. د هغې جذبې همغه کړی راځئ نن دا ماشومان ټریبیوټ وړاندې کوي. پلیز ویلکم. جی ان شہید کے بچوں کا جذبہ ان کے والدین سے بھی زیادہ بلند ہے اور ہمارا مستقبل روشن ہے. تالیوں سے ان کا استقبال کیجئے. 65 کا نغمہ ہے لیکن جذبہ اس سے بھی زیادہ ہے. شہید کے بچے. راضی جی. وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. تیرا ہے حق کی شہید
लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितनी भूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम। रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ा में सलाम कहती हैं। ऐला है हक़ के शहीदों। د دې ماشومانو دپاره د لاسونو پړکازې موږ کو لږ तालियां زیات او भरपूर شین होनी زیات चाहिए। وښوي. बच्चे हैं और शहीद के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। جی څنګه تاسو ټولو ته پته ده او دا خبره زه ډېر یقین سره کوم چې بېشکه تاریخ گواه دی چې 1500 کاله وړاندې افغانستان و پورا برصغیر کې د ټولو نه زیات طاقتور او بهادر قوم چې دی هغه پښتون تسلیم شوی دی او بیا په خاص توګه د جنوبي پښتونخوا زمونږ د سپه سالار دي دې ته خاص ځانګړی حیثیت ملو دی. बात जनूबी अजला और बहादुर सिपह सालार की हो रही है, तो क्यों ना मीना ऐसे ही सिपह सालार को डाइस पर आने की दावत दी जाए, जो कि ना सिर्फ बहादुर हैं बल्कि जनूबी अजला में जन्म लेने वाला एक पख्तून सपूत है। मोहतरम जनाब अख्तर हयात खान साहब, IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस। प्लीज वेलकम सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब जनाब लेफ्टिनेंट जनरल हसन अज़हर हयात, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हिमायतुल्लाह खान साहब, मेजर जनरल नूर वली साहब, मेरे दोस्त AVM राना हाकिम साहब, मेरे कुलीग ACS ज़ुबैर कुरैशी साहब, दीगर अफसरान, मिनिस्टर साहबान, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान, पाक फ़ौज के अफसरान, ख़वातीन व हज़रात, शुहदा, गाज़ियों की फैमिलीज़, अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान और जवानों की जानिब से आप सबको यौम शुहदाए पुलिस की 9वीं सालाना तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम यहाँ पुलिस के उन सैकड़ों शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं जिन्होंने अपनी जानें इस मट्टी के दिफा और अपनी कौम की खुशहाली की खातिर नज़र कर दी हैं। कौम के कल की खातिर अपना आज कुर्बान करने वाले ये अजीम फर्जंद
ہمارے محسن ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین بھی جن کی آغوش میں قوم کے ان بہادر بیٹوں اور بیٹیوں نے پرورش پائی۔ سورہ بقرہ کی آیت 154 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں بے جان مت کہو، کیونکہ وہ زندہ ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہید زندہ اور لافانی ہے۔ آپ ہی ہمارے وہ عظیم بزرگ بہن بھائی اور بچے ہیں جن کی عزیزوں کی قربانی سے پوری قوم کو نئی زندگی ملتی ہے، جلا ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، میں ان غازیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو انتہائی بہادری، جرت اور استقامت کے ساتھ دہشت گردوں کے سامنے ڈٹے رہے، مورچہ نہیں چھوڑا۔ ہمیں آپ کی غیرت پر فخر ہے، آپ کے جذبے پر فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خیبر پختونخوا پولیس کی لازوال قربانیاں ہیں، تاریخ کو اوقات میں یہ امر ہو چکے ہیں۔ اس کے افسران اور جوان اس شان سے لڑے ہیں جس کی توقع ہمارے بزدل دشمن کو کبھی نہیں تھی۔ جدید اسلحہ اور آلات کی ناپیدی، نفری کی کمی اور ٹریننگ کی سہولیات کا فقدان بھی دہشت گردی کی اس جنگ میں ان کے آڑے نہ آ سکا۔ انہوں نے یہ جنگ خالصاً پیشہ ورانہ انداز سے لڑی ہے۔ اس دہشت کے اندھیری رات کو صبح کے اجالے میں بدلنے میں خیبر پختونخوا پولیس کو، خصوصاً پاک آرمی، فرنٹیئر کور، دیگر عسکری ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی بے پناہ تقویت ہمیشہ رہی ہے، اور ان سب نے مل کر یہاں بہادری کی اور شجاعت کی بے شمار داستانیں رقم کی۔ جذبہ شہادت اور شجاعت پختونخوا کے عوام اور فورسز کے خون میں صدیوں سے شامل ہے۔ پختونخوا پولیس 1982 سے زائد افسران اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، جن میں سپاہی سے لے کر ایڈیشنل آئی جی پی کے رینک تک کے افسران شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس آج رول ماڈل بن چکی ہے۔ سابقہ قبائلی اضلاع کے لیویز اور خاصہ دار بھی پولیس اور پاک آرمی کے زیر سایہ باقاعدہ تربیت حاصل کر کے اب خیبر پختونخوا پولیس کا حصہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی عوام کی جان و مال کے تحفظ اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے بیش بہا قربانیاں دی تھیں، اور اب تربیت حاصل کر کے پہلے سے بڑھ کر اپنا اہم کردار بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اس کی زندہ مثال باڑہ تحصیل کمپاؤنڈ میں 2 خودکش حملہ آوروں کے خلاف ڈٹ کر پولیس مقابلہ، اور پھر جمرود میں علی مسجد میں خودکش بمبار کی موجودگی کی اطلاع پر شہید ایڈیشنل ایس ایچ او کی جان ہتھیلی پر رکھ کر جرأت اندانہ کارروائی سے ملتا ہے۔ معزز مہمانان گرامی، شہداء کا جب ذکر ہو تو ہمارے فورسز کے علاوہ عوام، تاجر، وکلاء اور مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی قربانیاں بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ انہی شہداء کی قربانیوں کی بدولت آج ہم اس صوبے میں قدر پرامن فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہم خیبر پختونخوا پولیس کی قربانیوں کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دے کر ملک و قوم کی خدمت جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ حال ہی میں محرم الحرام کا پرامن گزرنا پولیس فورس کی کاوشوں کا آئینہ دار ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ سب کے تعاون سے 2023 میں کوشش یہی ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی وار جو پولیس پہ ہو اس کا توڑ دیا جائے اور کوئی کارروائی حل کیے بغیر نہ رہے۔ یہ جتنے کارروائیاں ہوئی ہیں پولیس فورس نے تمام اداروں کے مدد سے ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اقبال محمد صاحب کا واقعہ ہو، باڑہ تحصیل کا واقعہ ہو یا علی مسجد کا واقعہ ہو، پولیس اپنے آپ کو قربان کر کے بھی
اس صوبے کے عوام کو ایک پرامن فضا میسر کرنا جانتی ہے اور اس پہ کاربند ہے۔ خواتین و حضرات، پولیس فورس ایک خاندان کی مانند ہے اور ان سب کا ویلفیئر مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ اس ضمن میں فورس کے اہلکاروں کی تعلیم، صحت عامہ، بیواؤں اور بچوں کے لیے آتے ہی کوشش کی اور ایک بڑے مراعاتی پیکیج کی منظوری دی۔ ویلفیئر پیکیج کے تحت پولیس کانسٹیبلان کی تدفین کے چارجز، بیواؤں کو ملنے والا ماہانہ رقم اور بیٹی کی شادی پہ ملنے والے برائڈل گفٹ کی رقم بڑھائی گئی۔ پولیس ویلفیئر پیکیج میں فورس کے اہلکاروں کے بچوں کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ پیکیج کے تحت پولیس فورس کے اہلکاروں کی میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر صوبے اور ملک بھر کے بہترین تعلیمی اداروں میں داخلے ملنے کی صورت میں ٹیوشن اور رجسٹریشن فیس محکمہ پولیس کے ویلفیئر فنڈ سے ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے لیے بڑے خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے پولیس فورس کی 2 بیٹیاں، ایک نسٹ میں ہمارے ایک سب انسپیکٹر کی بیٹی اسی پیکیج کے تحت آج داخلہ لے چکی ہے اور ایک بیٹی ہماری خیبر میڈیکل کالج میں اسی فنڈ کے تحت داخلہ لے چکی ہے۔ میں جب یہاں بیٹھا تھا تو میں نے تعلیم کا ذکر کیا اور کور کمانڈر صاحب سے پولیس کے لیے کیونکہ ہمارا ایک ہی ادارہ ہے یہاں پولیس پبلک اسکول، تو آنریبل کور کمانڈر صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پولیس پبلک اسکول کے لیے ہماری مدد کرنے کا کہا اور اس سلسلے میں 10 ملین روپیز لینڈ، تو میں اس سلسلے میں کا وعدہ کیا۔ یہ 11 کور پاک آرمی کا پولیس کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہونے کی دلیل ہے۔ میں اپنی طرف سے فورس کی طرف سے جناب کور کمانڈر صاحب کا اس پہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آپ کا ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے شہیدوں اور غازیوں کے بچوں کو ان کے کیریئر بنانے، ان کی زندگیاں بنانے میں کام آئے گا۔ جناب والا، میری استطاعت اور حاصل اختیارات کے تحت جو ممکن تھا میں نے اپنے مختصر وقت میں اپنے تئیں فورس کے اہلکاروں کے صحت عامہ کے لیے کیا ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا پولیس کے جوان جس بہادری اور جذبے اور پیشہ ورانہ جذبے سے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرنے کے باوجود دل میں یہ تشنگی رہتی ہے کہ اس جرری فورس کے لیے مزید کچھ کر سکیں۔ یہ بعض اوقات افسوس کا مقام بن جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والی اس فورس کی تنخواہ اور دیگر مراعات اب بھی دوسرے فورسز کے مقابلے میں کم ہیں۔ ہمیں اپنی حکومت کی مالی مجبوریوں کا بھرپور احساس ہے، تاہم بامر مجبوری میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے راشن الاؤنس میں اضافے کا وعدہ کیا گیا تھا جو بامر مجبوری نہ ہو سکا۔ میری ریکویسٹ آنریبل چیف منسٹر صاحب نے آنا تھا، وہ طبیعت کی ناسازی کے باعث نہیں آ سکے، ان کو ریپرزینٹ آج آنریبل منسٹر فار فائنانس کر رہے ہیں، اور چونکہ خزانے کی کنجی ان کے پاس ہے تو میری ریکویسٹ ان سے ہوگی کہ اس سلسلے میں پچھلی حکومت کا وعدہ ہی صحیح لیکن اس کو نبھانے میں ہمارے ساتھ مدد کریں، اس سے پولیس فورس کو حوصلہ افزائی ہوگی۔ ایک جو بڑا درینہ مسئلہ پولیس میں ہے، آپ نے یہاں غازیوں اور شہیدوں کو دیکھا۔ یہ غازیوں اور شہیدوں کی تعداد میں نے بیان کی 1982 ہے۔ سر 2017 سے ان کے بچے وہ 5% کوٹے کے پیچھے ان کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میری سر ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو بچے ہمارے شہداء کے جسمانی طور پہ اور تعلیمی قابلیت پہ پورے اترتے ہیں، جو ہماری پوسٹیں ہیں ریگولر ASIs میں، ان کے اگینسٹ ان کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ یہ ہمارے غازیوں، ہمارے شہیدوں کے بچے ہیں سر، شہیدوں کے بچوں کے لیے یہ خصوصاً جو 5% کوٹا ہے اس کے لیے سر ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں
کہ وقت گزرنے کے ساتھ چونکہ یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے تو اس میں ہماری مدد کریں اور اس کا حل نکالیں۔ پولیس فورس میں ASI کی براہ راست بھرتی کے کوٹے میں ون ٹائم سیٹیں نکال کر اگر پولیس شہداء کے بچوں کو دینے کی منظوری دے دی جائے تو ان کا درپیش یہ مسئلہ اور تکالیف کا مداوع ہو سکے گا۔ جناب والا، ہمارے شہداء ہمارے لیے باعث فخر ہیں، لیکن ہمارے غازی بعض اوقات بڑے اور ان کے شہداء کے خاندان بعض اوقات بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جب اس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی قیمتی جان ہتھیلی پر رکھ کر فرائض منصبی انجام دینے والے اپنے علاج معالجے پر خود اپنی جیب سے رقم خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کا میڈیکل بل پاس کروانے کے چکر میں کبھی ایک دفتر کبھی دوسرے دفتر کے چکر لگاتے ہیں۔ سر، اس سلسلے میں حکومت سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس میں کسی انڈاؤمنٹ فنڈ کا اناؤنس کرے تاکہ ہمارے جو شہداء ہیں، ہمارے جو یہ غازی ہیں، ان کا جو یہ سلسلہ ہے اس میں آسانی لائی جا سکے۔ جناب عالی، شہادت ایک لازوال جذبہ ہے۔ اس رتبے کی تمنا خیبر پختونخوا پولیس کا ہر افسر جوان کرتا ہے۔ جن ساتھیوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی وہ قابل ستائش اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ہم ان کے لواحقین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شریک رہیں گے انشاءاللہ۔ حکومت نے ہمیشہ پختونخوا میں پولیس کی سرپرستی کی ہے، ہم ان کے مشکور ہیں اور آئندہ بھی یہی امید رکھتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں خیبر ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اس فنکشن کو عوام الناس تک پہنچانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ میں ہال میں موجود مہمان خصوصی اور تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تقریب میں شرکت کی، ہماری عزت افزائی کی۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یوم شہداء پولیس کے حوالے سے لکھا اور پروگرامات نشر کیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خیبر پختونخوا پولیس، پاکستان۔ سر، تھینک یو سو مچ سر۔ ډیره زیاته مننه او چې د کوم کور مشران د ستاسو په شانتي وي نو د هغې زلمي او د هغې باتوران خو به بیا وي هم دغه شانتې سر په تلي کې وګرځوي. ډیره زیاته چې تاسو ټولو ته پته ده چې هر کال په دې ورځ 4 اگست باندې پورا خیبر پختونخوا کی ولس او پولیس په شریکه باندې د یوم شهدا ورځ ډیر په عزت او عقیدت سره مانځي. اور بالکل جی، آج کا یہ عظیم دن ہمارے خیبر پختونخوا پولیس فورس کے ان غیور اور دلیر جوانوں اور افسران کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، جو وطن کے دشمنوں کی راہ میں سیسا پھیلائی دیوار بن کر کھڑے رہے اور یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ خیبر نیٹ ورک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر سال شہداء پولیس کا دن منانے میں خیبر پختونخوا پولیس کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ منسٹر فائنانس حمایت اللہ خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب فائنانس منسٹر حمایت اللہ خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اراکین کابینہ، نگران حکومت، ایڈیشنل چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا، کور کمانڈر پشاور، انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور، ایئر وائس مارشل پاکستان ایئر فورس، پولیس شہداء کے لواحقین، پولیس فورس کے باہمت جوانوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔
چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کی نمائندگی اس تقریب میں کروں اور ان کا پیغام پڑھ کر آپ تک پہنچاؤں۔ خواتین و حضرات، یہ بات میرے لیے اعزاز کا باعث ہے کہ میں آج پولیس شہداء کے باہمت لواحقین سے مخاطب ہوں۔ خیبر پختونخوا پولیس اپنے نڈر اور فرض شناس افسر صفر غیور کے یوم شہادت کے ہر سال یوم شہداء پولیس کے طور پر مناتی ہے، جس کا مقصد پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ پولیس کے شہداء ہمارے حقیقی ہیرو ہیں۔ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ہیروز کو کبھی بھولتے نہیں اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پولیس فورس کی قربانیوں کی فہرست بڑی طویل ہے، اور اس مختصر وقت میں ان قربانیوں کا تذکرہ کسی صورت ممکن نہیں۔ یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ خیبر پختونخوا پولیس صحیح معنوں میں شہداء اور غازیوں کی فورس ہے، جس پر ہم بجا طور پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جوانوں نے جس بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اس کی دنیا بھر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس فورس نے قربانیوں کی جو داستان رقم کی ہے، وہ تاریخی اوراق میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس پر اہم ماحول میں سانس لے رہے ہیں، اس کا صحرا خیبر پختونخوا کے ان شہداء کے سر پہ ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دہشت گردی کو شکست دی اور ہمیں سکون سے جینے کا موقع فراہم کیا۔ ہم سب اور ہماری آنے والی نسلیں ان شہداء اور ان کے لواحقین کے احسان مند رہیں گے۔ ہمارا عزم ہے کہ ہم صوبے کے امن کو ہر حال میں برقرار رکھیں۔ صوبائی حکومت اور صوبے کے عوام اپنے پولیس کے پیچھے کھڑی ہے، اور ہم صوبے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم اپنے عظیم شہداء کو خراج عقیدت اور ان کے لواحقین کے بلند حوصلوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت شہداء پولیس کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، اور ان کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ آئی جی صاحب نے راشن الاؤنس اور دیگر ایشوز کو ریفر کیا۔ راشن الاؤنس کو بڑھانے کی تجویز پر صوبائی حکومت ہمدردانہ غور کر رہی ہے۔ اسی طرح 5% کے کوٹے کی بھرتی میں جو مسائل درپیش ہیں، ہم متعلقہ محکموں سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ یہ بھرتیاں جلد سے جلد ہو سکے۔ باقی جتنے ایڈمنسٹریٹو باٹل نیکس ہیں، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو ہم ریموو کریں گے۔ مجھے آپ کو بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مشکل مالی حالات کے باوجود
خیبر پختونخوا ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے 5 ارب روپے کا فنڈ انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ ایک ون ٹائم گرانٹ ہوگا جس سے سالانہ تقریباً 1 ارب روپے کی آمدن ہوگا۔ اس آمدن کو پولیس کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس فنڈ کے قیام سے فورس کی فلاح و بہبود میں خاطر خواہ مدد ملے گی اور پولیس کے مورال کو اونچا کرنے میں مدد ملے گی۔ میں آخر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام۔ خیبر پختونخوا زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو سو مچ سر، ونس اگین سر بہت بہت شکریہ۔ وہی زان زما جانان زما اولس زما پولیس زما قربان لتا زار لتا پولیس زما نن پدې ورځ 4 اگست باندې د خاص ورځ چې مونږ ټولو په شریکه باندې ومانځله، څنګه چې ما وختي خپل خبرې سره وکړه چې دا ورځ ولس او پولیس په شریکه باندې ډېر په عزت او احترام سره مانځي لګیایي، او نه صرف ولس او پولیس بلکې زمونږ ای وی ټي چینلز نیټورک هم هر کال دا مقصد کې مونږ او تاسو په یو ځای یو او دا ټرانسمیشن دا خپرونې زمونږ کتونکو ته نیغ په نیغه مونږ دا خپرونې ښایو او دنیا ته ښایو چې زمونږ پولیس کو د هر ځای دی خو په اسپیشلی د خیبر پختونخوا پولیس هغه د چا نه کم نه دی۔ بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے، اور یہ وطن ہمارا ہے، ہم سب کا پاکستان ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے پاکستان۔ بس آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جو بھی ڈیلیگیٹس آئے ہیں، اسپیسیفکلی ہمارے جتنے بھی مہمانان گرامی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا شکریہ۔ اب ریفریشمنٹ کے لیے ہم جائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں نعرہ لگانا چاہوں گا اور تھینکس ادا کرنا چاہوں گا اسپیسیفکلی پولیس کا، سلیم مروت صاحب کا، اور اسپیشلی آئی جی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں فری ہینڈ دیا کہ بیٹا آپ نے جو بولنا ہے آپ بولیں پاکستان کے لیے، خیبر پختونخوا پولیس کے لیے۔ تھینک یو سو مچ سر، ونس اگین آئی وانٹ ٹو ہیو کلیپ فار خیبر پختونخوا پولیس۔ خیبر پختونخوا پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔